دنیا کے اندر اسلام کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا. اسلام کا مقصد انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا. مسلم فاتحین جس ملک اور جس علاقے میں گئے انہوں نے وہاں کے بادشاہوں کو اور وہاں کے حاکموں کو یہی بات سمجھائی کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کہاں کیوں آئے تو ان مسلمانوں نے یہی بتایا تھا ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے. اسی سلسلے میں ہندوستان کے اندر عرب کے مسلمانوں کا عروج ہوا. 1000 سال سے پہلے تقریباً 1200 سال ہو گئے اور بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. ہندوستان کے اندر مسلمان آئے اور انہوں نے ہندوستان کے اندر 1000 سال تک ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی. بہت زیادہ فرق تھا. یہ ہندوستان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آدھا ہے. اس سے دوگنا ہندوستان مسلمانوں کے زمانے میں تھا اور اتنا طاقتور تھا, اتنا ترقی یافتہ تھا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان کے اندر کمانے آتے تھے. جس طریقے سے ہندوستان کے لوگ اب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, مسلم ملکوں میں جاتے ہیں, یورپ ملکوں میں جاتے ہیں, اس طریقے سے ہندوستان کے اندر دوسرے ملکوں کے لوگ کمانے آتے تھے اور اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. اتنی زبردست ترقی اور اس کا عروج اور یہاں کے مال دولت یہ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اب جو دنیا کی لالچی قوموں نے جب دیکھا اور مال کے حریصوں نے اور حکومت کے حریصوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی ہندوستان تو بہت چڑیا کی دنیا سونے کی چڑیا ہے اور اس میں تو بہت ہی زیادہ مال دولت ہے, تو انہوں نے اس کا رخ کیا. جب تک مسلمان اپنے اعمال پر قائم رہے, اپنے ایمان پر قائم رہے, ہندوستان کے اندر ان کی حکومت کو ہلانے والا کوئی نہیں. لیکن جب ایمان اسلام کمزور ہو گیا تو دوسری قوموں کو موقع ملا. اس سلسلے کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے ہندوستان کے رہنے والوں کے اندر اور یہاں کے بادشاہ اور نوابوں میں, یہاں کے حاکموں میں ایسی زبردست تقریر ڈالی اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے اپنی سازشوں کے بیج بوئے کہ ہندوستان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور انہوں نے اپنی سازشوں سے اور مکاریوں سے ہندوستان کے چپے چپے پر قبضہ کر لیا. تسلط ہو گیا. اب جب ان کا تسلط ہو گیا تو مسلمانوں نے پھر دوبارہ اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی. ان میں باقاعدہ اور سرکاری طور پر سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کا نام آتا ہے. ان سے کئی جنگیں انگریزوں کی تھی. اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور انہوں نے بھی کئی جنگیں انگریزوں سے بہت زبردست لڑی.
جب ہندوستان کے اندر سے سب جگہ انگریز قابل ہو گیا تو ایک ٹیپو سلطان ہی تھا جو انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا. جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے اس وقت انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان مکمل طور پر ہمارا. اب یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سر اٹھا سکے اور ہمارے مقابلے میں آ سکے. حالانکہ بہت سے راجا تھے اور بہت سے نواب تھے, انہوں نے زیر کیا, انگریزوں نے ان کو زیر کر لیا تھا, لیکن کسی کے موقع پر ایسا نہیں کہا. لیکن جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شہید کر دیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہندوستان کا, ہندوستان ہمارا ہے, اب اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست جنگیں لڑی اور ہندو مسلمانوں کو ایسا لے کر چلے ہیں کہ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ کیا ہو, کوئی مذہبی برتاؤ کیا ہو, کسی بھی قسم کا برتاؤ کیا ہو. حتیٰ کہ ایک ایم پی ہے وشمبر ناتھ پانڈے, تو مر چکے ہیں, انہوں نے واقعہ لکھا ہے, انہوں نے کتاب میں, اسکول کی کتاب میں دیکھا سن 1972 میں, تو اس اسکول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت میں, اپنی حکومت میں اتنی زبردست اور ایسے جبر کے ساتھ حکومت کی ہے, ایسے ظلم کے ساتھ حکومت کی ہے کہ 3000 درہمن انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی اس وجہ سے کہ انہیں اسلام پر مجبور کیا جاتا تھا. اب وشمبر ناتھ پانڈے جو ہندو تھا انہیں بہت تعجب ہوا کہ کیا ایسا بھی واقعہ ہوا جو اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا, اور ایسے بے شمار واقعات جو ہے اسکول کی کتابوں میں تھے جو انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور دشمنی ڈالنے کے لیے انہوں نے اسکولوں کی کتابوں میں داخل کیے. اب جب بچہ معصوم بچہ ہوتا ہے, اس کا ذہن معصوم ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, جب اس کے سامنے ایسی باتیں اسکول میں آئیں گی اور ایسی کتابوں کو پڑھے گا تو جو بچے کے ذہن میں شروع میں آتا ہے, ابتدائی سن میں آتا ہے, وہ اس کے ذہن میں رکھ کر جاتا ہے. اب ہندوؤں کے اندر, مسلمانوں کے اندر ایسی انہوں تفریق ڈالی اور ایسی دشمنیاں پیدا ہوئی. تو وشمبر ناتھ پانڈے لکھتا ہے کہ انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے خط لکھا, میسور کا جو وہ تھا عجائب خانہ تھا, جو میوزیم تھا, اس کے ڈائریکٹر تھا, تو بھائی دیکھو آپ کی اس میں چونکہ پوری رپورٹ ہوگی اور ساری تفصیل لکھی ہوگی, آپ کے میوزیم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کہیں اس کا غلطیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے. کئی جگہ انہوں نے خطوط لکھے جہاں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعلق تھا یا جن سے کچھ حمایت تھی, کہیں سے بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا حضرت ٹیپو سلطان نے کوئی اس قسم کا واقعہ کیا ہو یا کوئی ایسا جبر غیر مسلموں پر کیا. تو وشمبر ناتھ پانڈے کہتا ہے کہ میں نے حکومت پر دباؤ ڈال کر اسکول کی کتابوں کو واقعہ نکلوایا. پھر اسی طریقے سے میں نے سن 1978 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی اور اس میں ان ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی حکومت کی جو انگریز اپنے زمانے میں پڑھاتے آئے ہیں, جو کورس وہی چل رہا تھا. اس میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں تھیں. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے لاکھ غیر مسلموں کو یوں کرا دیا, ایسا ظلم کیا, یہ ساری باتیں ان کتابوں میں بھر رکھی تھی. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے اندر اتنا تفریقہ اور اتنی خلی ڈال دی جائے کہ ان کا کبھی اتحاد نہ ہو سکے. کیوں انہیں معلوم تھا کہ یہ متحد ہو گئے اور سارا ملک متحد ہو گیا, پھر تو ہمارا رہنا مشکل ہو گیا. اس نے کوشش کی اور انگریزوں کی جو رپورٹیں ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے مصنفین اور دانشور ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کورس کی کتابیں تیار کی ہیں اور ہم نے یہ جو باتیں داخل کی ہیں کہ اسی وجہ سے داخل کی ہیں تاکہ ہندو مسلمانوں کے اندر کسی بھی صورت میں اتفاق نہ ہو. خرید کی اور تفریح
تک اکیلے جنگ آزادی 150 سال تک اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار بزرگوں کے واقعات اور بے شمار بزرگوں کی تحریکیں ہندوستان کی آزادی میں 150 سال تک مدد دیتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے اس کی آزادی کے لیے اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے جتنا ہندوستان کی ساری قوموں نے پسینہ بھی نہیں بہایا، اتنا مسلمانوں نے خون بہایا۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 50,000 صرف علماء کی شہادت ہوئی اتنی تو، اور عوام مسلمان کو پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی۔ لیڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو 50,000 تو علماء کی شہادت ہوئی اور عوام کی تو تعداد لاکھوں میں ہے۔ 150 سال کسی شاعر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا رہا۔ جب 150 سال تک مسلمان مسلسل جنگ لڑتا رہا، اب سن 2000 کا جب سن 1900 کا وقت آیا، اب ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، اور سن 1920 اور سن 1930 کا زمانہ جو ہے، انہوں نے جن تحریکیں شروع کی اس میں مسلمان بھی برابر شریک، ایسا نہیں کہ مسلمان بیٹھ گیا۔ عدم تعاون کی تحریک ہو یا طرح کے موالات کی تحریک ہو یا ستیہ گرہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور بہت ساری تحریکیں چلائی، گاندھی جی کی قیادت میں لڑی گئی۔ پھر مسلمانوں نے یہ سوچا بھائی اب اتفاق کے بغیر کام نہیں چلے گا، ہماری اکیلوں کی جنگ آزادی سے اب جو ہے ہندوستان کو آزادی ملنے والا نہیں ہے، برادران وطن کو بھی ساتھ لینا پڑا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مشورہ کیا اور مشورے سے گاندھی جی کو افریقہ سے بلوایا۔ یہ گاندھی جی افریقہ میں وکیل تھے اور ایک مسلمان کا بہت بڑا بزنس مین سید اسماعیل کے نام سے، ان کے کاروباری معاملات کو دیکھتے تھے، ان کے کاروباری معاملات اور وکالت اور عدالتوں میں جو ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں انہیں وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ سید اسماعیل جو ہے کاموں کو اور ان کے کاروبار کو دیکھتے تھے، اور پتہ تھا ہندوستان میں ایک بہت بڑا وکیل ہے ہندوستان کا، وہ افریقہ میں رہتا ہے، اسے مسلمانوں نے بلوایا اور پھر باقاعدہ اسے متفق طور پر ہندوستان کے اندر اپنا لیڈر چنا اور اس کی قیادت میں اس کی ہر طرح مدد کی، مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے بھی۔ اور تب یہ آ کر جو ہے اس موقع پر جب یہ حالات بنے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا، تو میرے جو ہے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز طلباء، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آزادی بہت لمبی داستان ہے، اس کی تقریباً 150 سال کی داستان۔ ایسی تاریخ، اتنی لمبی تاریخ اور اتنی لمبی جدوجہد کسی قوم نے کہیں بھی نہیں کی ہے 150 سال۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا، تقسیم ہوئی اور اس کی مخالفت مسلمانوں نے مسلمانوں بھرپور کی، لیکن حالات ایسے بنے کہ ہندوستان کے ہندو لیڈر بھی اور پاکستان کے لیڈران تو تھے ہی، وہ تقسیم پر متفق ہو گئے، اور جو مسلمان سیکولر مسلمان تھے اور یہاں کے جو علماء تھے اور لیڈران تھے، انہوں نے بھی پھر ہار مان لی۔ ہار کیا مانا؟ مجبور مانا، مجبور بھی اس تقسیم کو مانا۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اور اس سے مسلمانوں کو زبردست نقصان ہوا۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے بڑا نقصان تقسیم کا مسلمانوں کو ہوا، اور آزادی میں سب سے بڑی زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں۔ ہندوستان ہر طرح سے مسلمانوں کا ملک ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو مسلمانوں کا دنیا میں سب سے پہلا ملک ہے۔
ہندوستان دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے پہلا وطن ہے. چونک جانے والی بات ہے. کوئی آدمی سوچے کہ عرب ہے مسلمانوں کا ملک کا سب سے پہلا تو سعودی عرب ہے, یا سب سے پہلا ملک شام ہے, یا سب سے پہلا فلسطین ہے. لیکن نہیں, حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلا ملک ہندوستان ہے مسلمانوں کا. اور پھر حضرت نے اس کو ثابت کیا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر اترے تھے, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی نسلیں ہندوستان میں بڑھی, اور حضرت آدم کی نسلیں سب مسلمان تھی. تو سب سے پہلا وطن مسلمانوں کو کون سا ہوا؟ ہندوستان ہوا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہندوستان کے اندر ہوئے. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر توحید کی اذان دی گئی. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر وحی نازل ہوئی. تو یہ مسلمانوں کا اٹوٹ ملک. اور حضرت فرماتے ہیں کہ حجاز مقدس ہے اس وجہ سے کہ وہ محبت قرآنی ہے, یعنی قرآن وہاں نازل ہوا ہے, اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. اور ملک شام کی وجہ سے مقدس ہے کہ وہاں انبیاء بنی اسرائیل کا منشا ہے اور مولد ہے. اور عراق اس وجہ سے مقدس ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے. اور مصر اس وجہ سے مقدس ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان اس وجہ سے مقدس ہے کہ یہاں ہمارے جد امجد اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس ملک سے مناسبت ہے. اس ملک کے اندر ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تشریف لائے ہیں. تو سب سے پہلا محبت وحی اور سب سے پہلا توحید کا گھر ہندوستان. اس وجہ سے ہندوستان کو مسلمان اپنا اٹوٹ ملک سمجھ لیں, کیونکہ جو آدمی اپنے وطن کا ہوتا تو وطن کو چھوڑ کر نہیں جاتا, اور اگر وہ کہیں جائے گا بھی تو مہاجر کہلائے گا, اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. جب وہ کہیں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, کسی گاؤں میں بس جاتے ہیں, تو گاؤں میں نزدیک ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہوگی. انہیں طرح طرح کے لقب سے ہمارے یہاں پائی کہا جاتا ہے, کوئی عزت انہیں نہیں دی جاتی. اگر ہندوستان کا مسلمان جو یہاں کا وطن ہی ہے, اگر وہ کسی اور ملک میں چلا جائے گا تو اسے کون سی عزت مل سکتی ہے وہاں؟ تو حضرت ان بزرگان دین نے فرمایا کہ ہندوستان سے ہمارا تعلق جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, اور ولادتی بھی ہے. ہر طرح سے ہندوستان کا ہمارا اٹوٹ جو ہے حصہ ہے اس میں, اور اٹوٹ اس سے تعلق ہے, اور اس کی حفاظت اور اس میں اتفاق اور اتحاد اور اس کی ترقی کے لیے جو بھی مسلمانوں سے بن سکتا ہے وہ مسلمان کی کوشش رہتی ہے, اور آئندہ بھی رہے گی. اور مسلمانوں نے کبھی ہار نہیں مانی. ہار تو وہ مانے جو بزدل ہو. مسلمان قوم کی بزدل نہیں, کبھی وہ بہادری سے منہ نہیں موڑا. ہمیشہ مسلمانوں نے بہادری اور دلیری کے کام کیے ہیں. آج بھی ہندوستان کے اندر جتنے بھی اہم واقعات ہوئے ہیں 1947 کے بعد میں, اور ہندوستان کی عزت پر جب بات آنے لگی ہے تو اس میں مسلمانوں کا حصہ بڑھ چڑھ کر اور پائیدار رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں ہندوستان کی آزادی اور اس کی عزت برابر کی تحفظ کا ذریعہ